السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑتے، گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مڑتے۔ بہر کے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہر کے بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیش میں کیا چل رہا ہے اور دیش کے باہر کیا چل رہا ہے۔ ابھی دیش میں تو جس طریقے سے اٹھا پٹک چل رہی ہے مہاراشٹرا الیکشن کو لے کے، جھارکھنڈ الیکشن کو لے کے، کیونکہ آپ لوگ کو اچھی طرح پتہ ہے ابھی ایک مہینہ پہلے جو ختم ہوا ہریانہ کا اور جموں کا، جہاں پر جموں میں کانگریس نے کی سپورٹ میں فاروق عبداللہ کے بیٹے نے سرکار بنائی اور وہاں پہ بی جے پی کی توکڑی صاف ہو گئی، اور ہریانہ میں بھی تو ایگزٹ پول ایسے دکھائے جا رہے تھے جہاں پہ بی جے پی کا صفایا تھا۔ لیکن ای وی ایم کا بھلا ہو، ای وی ایم کا شکریہ ادا کریں گے کہ کسی طریقے سے بی جے پی کو وہاں پہ سرکار دلا دی ہریانہ میں۔ لیکن کانگریس بھی کاٹے کی ٹکر دی، پہلے کے بنسبت زیادہ سیٹیں لے کے آئی، ووٹنگ پرسنٹیج بھی بڑھا ان کا، یعنی بہت اچھی بات ہے، لیکن سرکار بنانا تھا۔ لیکن یہ لوگ سینٹر میں جب تک ہے، جہاں پہ چاہے جو اسٹیٹ میں چاہے یہ لوگ سرکار بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسا آپ لوگ وجہ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، ہم تو کچھ بتانے سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم پھر بولے تو یہاں تک لگتی ان کو اندر تک۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، مہاراشٹر میں بھی وہی اٹھا پٹک چل رہی ہے، دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی بہتر سے بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ ان گندوں کی گندگی سے نجات دلائے گا، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے نجات ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح حکومت اور صحیح اچھی حکومت آئے گی جو آپ لوگوں کے لیے وکاس پیدا کرے گی، بے روزگاری ختم کرے گی، مہنگائی ختم کرے گی، یہ امید کر سکتے ہیں۔ بچوں کو اچھی تعلیم ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو صحیح سرکار لانا ضروری ہے، صحیح آدمی کو چننا ضروری ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو سب بولتے ہیں لیکن بند الفاظوں میں، آپ لوگوں کا کام ہے کہ عقل مند کو اشارہ کافی کہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آپ کا بھائی کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہو سکتا ہے، اس سے اندازہ لگانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب جس طریقے سے بھی ہو، ہم امید تو کر سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی وہاں پہ مہاراشٹر میں نئی سرکار آئے گی جو آپ لوگوں کے حق کے لیے کام کرے گی، آپ لوگوں کے بچوں کی، آپ لوگوں کے نسلوں کے لیے کام کرے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل سنوریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کس کو استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ، ساری چیزیں پتہ ہے۔ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس طریقے سے بابا صدیقی کا قتل کیا گیا، ان کے اوپر اندھادھند فائرنگ کی گئی، یعنی یہ چل رہا ہے وہاں پہ، یہ چل رہا ہے۔ نہ یہ روک سک رہے یہ لوگ، نہ قاتلوں کو سزا دے سک رہے ہیں۔ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کھودے پہاڑ نکلا چوہا، ان کا یہی کام ہے۔ دوسری خبر پہ آتا ہوں میں اپنے دیش کے باہر کی، جو فلسطین اور اسرائیل اور ایران سے جڑے ہوئی ہے۔ جس طریقے سے ایران نے اپنی بمباری جاری رکھی ہے اور لبوں بولے تو سمجھ گئے آپ لوگ، جو جاری رکھی ہے، اور ان کا ساتھ دے رہا ہے حزبو اور ہمو جو دبا کے دے رہے ہیں، پورا راکھ دھواں نظر آ رہا۔ انہوں خالی چیخ رہے، چلا رہے، لیکن کچھ کر نہیں سک رہے۔ رہی بات جو سمندر سے جو مال آنے کا رہتا، وہاں پہ جو ہے سو یمن اپنی چوکی ڈال کے بیٹھے ہوا ہے، جہاں سے بھی جو کشتی گزر رہی ہے یا ڈوب رہی ہے یا وہ لوٹ رہا ہے، کیونکہ یمن نے جو جس طریقے سے کل تقریباً 3 کشتیوں کو جو ڈبو کے ختم کیا، اس میں تقریباً نہیں بولے تو بھی جو ہے سو آرام سے اسرائیل 2 سال کھا سکتا تھا،
اتنے کھانے پینے کے اغذات ہے، اور یہ تو دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر 100% ہتھیار بھی تھے، 100% ہتھیار بھی تھے جو سمندر کے اندر ڈوب چکی ہے۔ اور وہ ڈبایا کون؟ جو اس وقت یمن جو شہزادہ بنے ہوا ہے عرب کا، وہ یہ کام کر دیا۔ اب ان کی کوئی اوقات نہیں، کیونکہ پہلے ہی بان کر دیا تھا، انہیں پہلے ہی بول دیا تھا جو بھی چیز ہمارے سمندر سے ہمارے راستے سے جائے گی وہ ہم یا لوٹ لیں گے اس کو، یا ڈبو کے ختم کر دیں گے اس کو، یہ پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب لیکن ان کے پاس دوسرا راستہ بھی نہیں اسرائیل کو مدد پہنچانے کا، آنا تو وہی راستے سے آنا، جانا تو وہی راستے سے جانا۔ وہ راستے جو ہے سو یمن کے اس میں آتا، حدود میں آتا، بھلا سمندر ہے وہ، لیکن وہ سمندر بھی یمن کے حصے میں آتا، جو کہ اس وقت یمن کی طوطی بول رہی ہے۔ یمن کو حالانکہ منانے کی بہت کوشش کر رہا ہے امریکہ، خریدنے کی بہت کوشش کر رہا ہے امریکہ، لالچیں بہت دے رہا ہے امریکہ، لیکن یمن نہ بک رہا ہے، نہ جو ہے سو بکنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے ضمیر کا سودا وہ نہیں کرتے۔ اگرچہ کرتے تو یہ آج حالت نہیں رہتی تھی ان کی، جو حالات سے گزر رہے ہیں وہ لوگ، جو غریبی میں بھی وہ لوگ خوش ہے، لیکن وہی دلیری، وہی بہادری، وہی جانبازی سے وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے وہ اصلی عرب ہے، وہ اصلی عرب ہے، وہ حضرموت، یعنی ایک ایسا نام ہے ماشاءاللہ جو کہ قسم کھا سکتے ہیں ان کے اوپر قسم کھا سکتے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یمن نے صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے انہیں بھوکا مرتا مرنے دو، اور اس کے سپورٹر بھوکے مرتے مرنے دو، لیکن ہمارے پاس سے جو ہے سو ایک گیہوں کا دانہ ہو، یا ایک آٹا، ایک بھوری ہو، یا ایک دانہ چاول کا ہو، یہاں سے جانے نہیں دیں گے ہم، یہاں سے بالکل جانے نہیں دیں گے۔ بھلا کوئی بھی توپ آئے بیچ میں، کوئی بھی بات کرے ہم سے، ہم ہر ایک سے بات کرنے کے لیے، ہر ایک سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر حال میں ہم تیار ہیں۔ اور اگرچہ ہمارے ساتھ کوئی نجیز حرکت کرنے کی کوشش کرے تو جیسا اس سے پہلے جو گھر میں گھس کے مارے تھے اسی طریقے سے ماریں گے، پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں رہیں گے۔ اس لیے جو میلی آنکھ سے بھی ہم کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ دیدے ہم نکال لیں گے۔ یہ کہنا تھا یمن کے خوشی بہادروں کا، ان جانبازوں کا، ان مجاہدین کا۔ اب انہوں بھلا کچھ بھی نام دے لو، جبکہ ان کو آتنکی بولتے، سب سے بڑے آتنکی تو یہی سالے ہیں، سب سے بڑا آتنک تو انہوں مچائے ہوئے، سب سے زیادہ بے گناہ جانے تو انہوں لیے، تو اسی لیے اپنے آپ کو اشراف کہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑی انسانیت کا نام پہ گالی ہے یہ لوگ۔ بھر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔